الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم علم کیا نہیں ترا دیکھا آپ نے دیار دار کی جمع گھر الوف الف کہتے ہیں ہزار کو الوف ہزاروں کی تعداد میں حذرا ڈرتے ہوئے موت سے موتو مر جاؤ تم احیا زندہ کیا ہم ان تمام کو ترجمہ الم تر الی الذین خرجوا کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو نکلے اپنے گھروں سے وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے موت کے ڈر سے پس اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ تم مر جاؤ پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر فضل والے ہیں اور لیکن لوگوں کی اکثریت شکر ادا نہیں کرتے اس آیت کا تعلق جہاد کے مضمون کے ساتھ ہے سورہ البقرہ کے مضامین میں سے جہاد کا مضمون ایک بہت بڑا مضمون ہے جس کا تذکرہ پہلے بھی بڑی تفصیل کے ساتھ آیا پھر درمیان میں احکامات کا تسلسل شروع ہوا اس کے بعد اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پھر سے ایمان والوں کو اپنے راستے میں جہاد کرنے کی ترغیب دی فرمایا ایمان والوں کبھی بھی تم جہاد سے اس لیے نہ گھبرانا کہ اگر ہم جائیں گے تو ہم مر جائیں گے موت آ جائے گی ہم نہیں بچ پائیں گے اس ڈر سے کبھی جہاد نہ چھوڑنا اس لیے کہ موت نے تو تمہارا پیچھا کبھی چھوڑنا ہی نہیں ہے تم جہاد میں جاؤ یا نہ جاؤ جو موت کا وقت مقرر ہے موت اسی وقت پر آئے گی اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون فرمایا جب مقرر وقت آ جاتا ہے نہ اس سے ایک گھڑی تقدیم ہو سکتی ہے نہ تاخیر ہو سکتی ہے ایک گھڑی بھی اس کے اندر تبدیلی کا کوئی امکان نہیں کوئی امکان نہیں موت نہیں آئی انسان موت کے منہ میں بھی داخل ہو جائے تو موت نہیں آئے اور اگر موت کا وقت آ گیا مضبوط اور محفوظ قلعوں کے اندر موجود ہے اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی تمہیں موت دے دینی اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ جہاں کہیں بھی تم ہوئے موت نے آ کے تمہیں پکڑ لینا چاہے مضبوط قلعوں کے اندر کیوں نہ ہو موت تو وہاں پر بھی آ جاتی اس لیے اس موت سے بھاگنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ایک واقعے کا حوالہ دیا بنی اسرائیل کی ایک جماعت تھی جو ایک شہر میں رہتے تھے اس شہر کے اندر کوئی وبا پھوٹ پڑی طاعون وغیرہ کی بیماری لوگ کثرت کے ساتھ مرنے لگے یہ لوگ ڈر گئے
کہ اگر ہم یہاں پر رہیں گے ہم بھی مر جائیں گے، ہم تو موت سے نہیں بچ پائیں گے۔ موت کے ڈر سے اس شہر کو چھوڑا اور شہر سے باہر دو پہاڑوں کے درمیان آ کر بسنے لگے کہ شاید ہم یہاں رہ کر موت سے بچ پائیں، ہماری جان چھوٹ جائے۔ جب یہ وہاں پر گئے اللہ نے دو فرشتے بھیج دیے، ایک پہاڑ پہ کھڑا ہو گیا، دوسرا دوسرے پہاڑ پہ کھڑا ہو گیا۔ دونوں نے خاص قسم کی آواز دی، ان کی آواز دینا تھا کہ یہ سب کے سب لوگ وہیں پر مر گئے، سب کے سب لوگ وہیں پر مر گئے۔ لکھا ہے کہ تقریباً یہ 10,000 افراد تھے، ایک سیکنڈ میں آنن فانن 10,000 کے 10,000 لوگ ختم ہو گئے جو موت سے بھاگ کے آئے تھے۔ اللہ اکبر۔ انسان جتنی مرضی تدبیریں کر لے، جتنی مرضی تدبیریں کر لیں، آخر تو تقدیر ہی غالب آتی ہے، غالب تو تقدیر ہی آتی، جو مرضی کر لے آدمی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، بھاگا کہنے لگا حضرت آج تو بس مرتے مرتے بچ گیا، مرتے مرتے بچا ہوں، آج بس گیا تھا۔ حضرت مسکرائے، فرمایا بچتے بچتے ہی مر جائے گا تو جس طرح آج مرتے مرتے بچائیں نا، ایسے بچتے بچتے مر جائے گا تو جب موت آئے گا تو پتہ بھی نہیں لگے گا۔ ساری تدبیریں انسان کی فیل ہو جاتی ہیں، ساری تدبیریں فیل ہو جاتی ہیں اور تقدیر غالب آ کے رہتی، غالب آ کے رہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی جانب جو نکلے اپنے گھروں سے؟ واقعہ تو صدیوں پہلے کا ہے، یہ فرمانا کہ آپ نے نہیں دیکھا، دیکھا کس طرح جا سکتا ہے اتنے پہلے واقعے کو؟ یہاں پر دیکھنے سے مراد علمی طور پر دیکھنا ہے، جسے جاننا کہتے ہیں۔ کیا آپ اس کو نہیں جانتے؟ یعنی اس چیز کو جان لیجئے اور آپ امت کو خبردار کر لیجئے اس واقعے سے۔ وہم الوف، فرمایا کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، 10,000۔ حذر الموت، موت کے ڈر سے وہ بھاگے تھے۔ فقال لهم اللہ موتوا، اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ مر جاؤ فرشتوں کے ذریعے۔ اللہ اکبر۔ اب جب وہ سب مر گئے تو قرب و جوار کے لوگوں کو اس واقعے کا علم ہوا کہ اتنے بندے مر گئے یکدم۔ وہ آئے، دیکھا تو 10,000 بندہ تقریباً مرا ہوا ہے۔ اب ان کے لیے کیسے قبریں کھودیں، کفن دفن کا انتظام ہو، یہ تو بہت مشکل ہے۔ اس زمانے میں اس طرح کی کرینے اور یہ چیزیں تو نہیں تھیں۔ انہوں نے یہ کیا کہ ان سب کو دفنانا اور کفنانا مشکل ہے، یہ جہاں رہ رہے ہیں دو طرف تو ویسے ہی پہاڑ ہیں، جو تھوڑی سی جگہ بچ گئی ہے بس وہاں دیوار بنا دیتے ہیں، یہ اندر ہی رہیں گے، یہی ان کا قبرستان ہو جائے گا۔ انہوں نے ایسے کیا، مل کے نا جو جگہ باقی تھی وہاں دیوار بنا دی اور اس علاقے کو بند کر دیا۔ اب یہ وہیں گل سڑ گئے، ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں ان کی۔ اللہ کے پیغمبر جن کا نام حضرات مفسرین کرام نے، علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے حضرت حزقیل لکھا ہے، حضرت حزقیل علیہ السلام، وہ وہاں سے گزرے، دیکھا کہ ہڈیاں بکھری پڑی ہیں اور سارے واقعے کا علم ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، پروردگار جس طرح آپ ان کو مارنے پر قادر ہیں، آپ زندگی عطا کرنے پر بھی قادر ہیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک، سب چیزوں کی حکومت تو اللہ کے قبضے میں ہے۔
الذی خلق الموت والحیات، حیات و موت دونوں کو اللہ ہی پیدا کرنے والے ہیں۔ پروردگار عالم آپ اپنی قدرت سے ان تمام کو زندہ فرما دیں۔ اللہ اکبر۔ دعا کی سب کے لیے؟ اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا کہ ٹھیک ہے جی آپ کی دعا قبول ہے، آپ حکم دیں ان ہڈیوں کو۔ اللہ کے حکم سے حضرت حزقیل نے اعلان کیا، اے بوسیدہ ہڈیوں تم آپس میں جڑ جاؤ۔ وہ ساری ہڈیاں جو ادھر ادھر بکھری پڑی تھیں آپس میں جڑنے لگی، جو ہڈی جس کے جسم کی تھی وہیں جڑ گئی، ڈھانچے کھڑے ہو گئے۔ دوسرا حکم یہ دیا اللہ رب العزت کے حکم سے کہ اب تم اپنے اوپر گوشت کا لباس پہن لو۔ اللہ کا حکم ہوا، گوشت آ گئے۔ پھر اللہ نے حکم دیا کہ اب روح واپس آ جائیں، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے روح ان کے اندر واپس آ گئی۔ وہ 10,000 کے 10,000 بندے زندہ ہو کے کھڑے ہو گئے۔ ثم احیاہم، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا، زندہ کر دیا، سب زندہ ہو گئے۔ اور روایات میں لکھا ہے کہ جب وہ زندہ ہوئے تو حیرانگی کے عالم میں دائیں بائیں دیکھنے لگے کہ یہ کیا ہوا، اور ان کی زبان سے جو جملہ نکلا وہ یہی تھا، سبحانک لا الہ الا انت، اے اللہ آپ کی ذات ہر شریک سے پاک ہے، ہم اقرار کرتے ہیں کہ آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ تقریباً وہی جملے جو حضرت یونس علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے مچھلی کے پیٹ میں کہیں، لا الہ الا انت سبحانک، اس میں ہے سبحانک لا الہ الا انت۔ یہ جملے انہوں نے کہیں، اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ یہ جملے اپنے اندر بڑا اثر رکھتے ہیں، بڑا اثر رکھتے ہیں کہ اگر انسان یقین کے ساتھ ان جملوں کو ادا کریں تو اللہ تعالیٰ بڑے بڑے غموں سے نجات عطا فرما دیتے ہیں، بڑی بڑی پریشانیوں سے نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے ملک کے جو حالات چل رہے ہیں، ہر بندے کو روزانہ بلا ناغہ اس آیت کریمہ کا ورد کرنا چاہیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کثرت کے ساتھ اس آیت کو پڑھنا چاہیے۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں۔ ان پر فضل یہ ہوا کہ اللہ نے مردوں کو زندہ کر کے کھڑا کر دیا، اور ہمارے اوپر اللہ کا فضل یہ ہوا کہ اللہ نے ان کا واقعہ ہمیں سنا کے بتلا دیا کہ ہم مردوں کو اس طرح زندہ کرتے ہیں، اس طرح زندہ کرتے ہیں۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن لوگوں کی اکثریت فرمایا شکر نہیں ادا کرتے، شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ تو بہت فضل کرتے ہیں، بہت فضل کرتے ہیں، پر بندے اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اب رہی یہ بات کہ آیا کسی علاقے میں اگر کوئی وبا پھوٹ پڑے، کثرت کے ساتھ اموات ہونے لگے، تو باہر والے آدمی کو وہاں جانا چاہیے یا وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکلنا چاہیے کہ نہیں نکلنا چاہیے؟ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان تمام کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا جس علاقے میں وبا پھوٹ پڑے تو باہر کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس علاقے کے اندر ہرگز نہ آئیں، باہر رہیں۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں مدینہ منورہ سے شام کے علاقے کے سفر پر روانہ ہوئے۔ جب وہاں پر قریب پہنچے جہاں سے شام کی سرحد شروع ہوتی تھی،
اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس علاقے کے گورنر تھے۔ وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ اس علاقے میں تو طاعون پھیلا ہوا ہے، جانا چاہیے کہ نہیں؟ آپ نے مشورہ کیا اور پوچھا بھی کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق کوئی بات سنی ہو تو وہ بتلا دیں۔ جب اعلان کیا تو اس وقت حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود رہی تھے۔ تھوڑی دیر بعد آ گئے، انہوں نے کہا جی میں نے آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے سنا ہے، آپ نے فرمایا کہ جس علاقے میں طاعون پھیل جائیں تو باہر والوں کو چاہیے کہ وہاں اندر نہ جائیں اور اندر والوں کو چاہیے کہ بھاگ کر باہر نہ آئیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ جب آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا فرمان آ گیا تو ہمیں تو دل و جان سے تسلیم کرنا چاہیے۔ فرمایا میں نہیں جاؤں گا اگرچہ میں اتنا لمبا سفر کر کے یہاں پر پہنچا ہوں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس علاقے کے گورنر تھے، وہ استقبال کے لیے یہاں تشریف لائے ہوئے تھے۔ وہ تھوڑے سے ناراض ہوئے اس بات پر کہ آپ ہمارے پاس کیوں نہیں آتے؟ تو ناراضگی میں فرمانے لگے اتفر من قدر اللہ، کیا آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ جائیں گے؟ جو تقدیر ہے اس نے تو غالب آنا ہے، تو آپ کیوں اس طریقے سے کر رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمایا نفر من قدر اللہ الی قدر اللہ، اگر ہم بھاگ رہے ہیں تو بھاگ کر بھی تو اللہ کی تقدیر کی طرف ہی جا رہے ہیں، وہ بھی تو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہی ہے نا۔ جس تقدیر نے ہمیں یہاں موت کے منہ میں لے جانا ہے، اگر ہماری موت لکھی ہے تو وہ مدینہ میں بھی آ جائے گی۔ اس لیے موت سے نہیں بھاگ رہے، ہم تو اللہ کے نبی کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تشریف لے گئے، اور اس کے اندر اللہ رب العزت کی جانب سے بڑی حکمتیں کہ اب اس علاقے سے باہر کا کوئی آدمی اس علاقے میں آئے اور اللہ کی طرف سے اس کی زندگی پوری ہو چکی ہو، موت کا وقت آ چکا ہو، اور یہاں آ کر اسے موت آ جائیں، وہ اور دیگر لوگ بدعقیدگی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ وہ یہی سمجھیں گے کہ یہ باہر سے یہاں پر آیا تو آنے کی وجہ سے اس کو موت آئی ہے، اگر یہ نہ آتا تو موت کے منہ میں نہ جاتا۔ یہ تو بدعقیدگی ہے، موت تو وہیں آتی ہے جہاں اللہ نے لکھی ہوتی ہے۔ تو فرمایا نہ خود بدعقیدگی میں مبتلا ہو جاؤں، نہ کسی کو اس بدعقیدگی میں مبتلا کروں۔ اور اسی طریقے سے جو لوگ وہاں اندر رہتے ہیں ان کو چاہیے کہ بھاگ کر باہر نہ آئیں، کیونکہ اگر اجازت دے دیں گے بھاگنے والے سب سے پہلے کون ہوں گے؟ مالدار ہوں گے۔ جو پیچھے رہنے والے ہیں وہ تو بیچارے غریب غربا ہیں، تو ان کا پرسان حال کون؟ دوسری بات، جب وہاں سے نکل کے باہر آ جائیں، باہر بھی اگر اللہ کے حکم سے طاعون یا بیماری جس طرح کرونا اس قسم کی کوئی چیز ہے وہ پھیل جائیں، تو لوگ تو یہ کہیں گے کہ یہ بندہ فلاں علاقے سے یہاں پر آیا ہے تو سب کو بیمار کر گیا، اگر یہ یہاں پر نہ آتا تو ہم سارے محفوظ رہتے ہیں۔ یہ بھی بدعقیدگی ہے، جو بیماری اللہ کی طرف سے آنی ہے اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ اور تیسری بات، اگر وہ وہاں سے آ جائیں اور اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو جائے تو وہ تو یہ کہے گا میں اس علاقے سے بھاگ کے آیا ہوں، موت سے بچ گیا ہوں، اگر میں نہ بھاگتا میں نے بھی مر جانا تھا۔ یہ بھی بدعقیدگی ہے۔ انسان کسی علاقے سے نکل کر موت سے نہیں بھاگ سکتا اور بچ سکتا، جس طرح اس آیت میں آگے ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعقیدگی کا دروازہ ہی بند کر دیا، فرمایا وہ کام ہی نہ کرو جس سے بدعقیدگی پھیلا کریں۔ اور انہی آیات کے پیش نظر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جو بزدل ہیں نا، کبھی ان کو سکون کی نیند نہیں آتی، ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں، ڈرپوک رہتے ہیں، اس وجہ سے کہ موت اگر جائے